بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ آج انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ دوسرا پارہ اس میں سورۃ البقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس میں زیادہ تر جو حصہ ہے اس میں یہودیوں سے بات کی گئی ہے اور ان کے خرابیاں بیان کی گئیں، ان پر ہونے والے انعامات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اس کا مقصد بھی بتایا گیا تھا کہ اصل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ سے پہلے جو امت جس کو اللہ رب العالمین نے کائنات کی رہبری اور رہنمائی کا منصب عطا کیا تھا، وہ بنی اسرائیل تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بنی اسرائیل سے وہ منصب امامت لے کر امت محمدیہ کو وہ منصب امامت دیا جا رہا تھا۔ تو اب منصب امامت چونکہ امت محمدیہ کو دیا گیا، تو اسی لیے جو ایک امت کا مرکز تھا، مرکز امامت، اس کو بھی چینج کیا گیا۔ مرکز امامت پہلے بیت المقدس تھا، جس کی طرف منہ کر کے پوری امت جو ہے وہ نماز پڑھا کرتی تھی، کیونکہ بیت المقدس وہاں پہ بہت سارے انبیاء آئے، تو پہلے قبلہ وہ تھا۔ جب منصب امامت لے لیا گیا اور امامت کو منتقل کر کے امت محمدیہ میں جو ہے داخل کر دیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے جو منصب امامت کی تبدیلی کے بعد جو ایک مرکز امامت تھا وہ بھی چینج ہو گیا، بیت اللہ کو تبدیل کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو اس پر یہودیوں نے اعتراضات کیے۔ اس اعتراض کا جو ہے ذکر ہے اس کی پہلی آیت میں، سیقول السفہاء۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا سیقول السفہاء، ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی، ان کو ان کے قبلے سے کس نے تبدیل کر دیا۔ تو بے وقوف اس وقت منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور کفار بھی تھے، مشرکین مکہ۔ بے وقوفوں کی یہ تین قسمیں تھیں۔ مشرکوں نے کہا کہ قریب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، کہ ان قریب اس دین کو چھوڑ کر واپس پلٹ آئیں گے۔ اور یہودیوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا دین جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا ہے، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور منافقوں نے کہا ما ولاہم عن قبلتہم التی، کہ ان کو اس کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو جواب دیا ہے نا، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ فرمایا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے، جہاں مرضی منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں۔ یہ قبلہ کیوں چینج ہوا، اس کی کئی حکمتیں ہیں، وہ حکمتیں جس سے اللہ چاہتے ہیں سمجھ آتی ہیں، جو اڑ جائیں، جن کے دلوں پر مہر لگ جائے، پچھلے پارے میں پڑھا نا ہم نے مہر کا ذکر، جن کے دلوں پہ مہر لگ جائے ان کو یہ اللہ کی حکمتیں سمجھ نہیں آتی، وہ بے وقوف ہیں۔ اب یہاں پر جواب نہیں دیا گیا تفصیلاً، بلکہ کیا کہا، اللہ کی حکمتیں ہیں، جس کو اللہ چاہے وہ اس کو ہی سمجھ آتا ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بے وقوفوں سے بحث نہیں کیا کرتے۔ جو ہٹ دھرم ہو، جو ضدی ہے، جو اڑا ہوا ہے، قرآن آنے کے بعد، حدیث آنے کے بعد اپنے موقف سے ہٹتا ہی نہیں، جس نے تقلید کا جو ہے وہ اپنے گلے میں توق پہن لیا ہے، وہ کسی امام کے پیچھے لگ رہا ہے، کسی پیر کی وہ بیعت ہوا ہے، اس کی اندھی تقلید میں اس قدر مگن ہے کہ قرآن کی آیت کو بھی وہ ٹھکرا رہا ہے، حدیث کو بھی ٹھکرا رہا ہے۔ اب ایسے بندے کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے وقوفوں سے الجھا نہیں کرتے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا بھی دل تھا کہ قبلہ، اول قبلہ پہلے بیت اللہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے ہجرت سے پہلے، اس وقت قبلے کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتے اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ کرتے، دونوں طرف منہ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، اب اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو قبلے کی طرف منہ نہیں ہوتا، اور قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف تو بیت المقدس کی طرف منہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، دلی تمنا تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیکھ لیا کہ آپ تقلب وجهك فی السماء، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے،
ہم نے آپ کے دل کی تمنا کو سمجھ لیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے آپ کے قبلے کو جہاں آپ پسند کرتے ہیں اس کی طرف چینج کر دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اور پھر کافی سارے مسلمانوں پر اعتراضات کیے گئے، تو ان اعتراضات کا صحیح معنوں میں جواب جو ہے وہ تو پہلے دے دیا گیا تھا کہ اصل قبلہ تبدیل کس لیے ہو رہا ہے، امامت کا منصب تبدیل ہو رہا ہے اور مرکز منصب وہ بھی چینج کیا جا رہا ہے، لیکن اعتراضات جو لوگوں نے کیے اس پر ایک اندر جو ڈپریشن ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، پریشانی، آپ دیکھیں نا، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، آپ دلیل پر ہیں، لیکن لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ حق پر ہیں، لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آپ حق پر ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو لوگ حق دلا کر دیں، آپ کی سپورٹ کریں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے بلکہ لوگ آپ کے مخالف ہیں، لوگ مخالفتیں کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، طرح طرح کے مذاق کر رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان بھی حق پر تھے، سچے دین پر تھے، چونکہ کم تھے تعداد میں، طاقت نہیں تھی، پاور نہیں تھی، تو منافقین مذاق اڑاتے، یہودی مذاق کرتے، طرح طرح کی باتیں کرتے، تو اس کا حل بتایا گیا، اس پریشانی سے نکلنے کا حل بتایا گیا، اور کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ملے گی۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ اگر تم پریشان ہو، تم مشکل میں ہو، لوگ تمہارے اوپر باتیں کرتے ہیں، تم حق پر ہو، پھر بھی تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، حق پر ہونے کے باوجود لوگ آپ کے مخالف ہیں، وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تمسخر اڑایا جا رہا ہے آپ کا، تو آپ ان کی جاہلانہ اور بے وقوفانہ باتوں کا آپ نے جواب نہیں دینا۔ بے وقوفی کا کیا جواب ہوتا ہے؟ گالی کا کیا جواب ہوگا؟ بہتان درازی کا کیا جواب ہوگا؟ آپ خاموش رہیں، لیکن کیا کریں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کریں اور نماز پڑھیں، نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے ایک بہترین بات کی گئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن وہ زندگی کیسی ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ زندگی یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ دوسرے جگہ پر ہے، آگے آئے گا سورہ آل عمران میں، بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں۔ اور آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم آزمائیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صبر کرنا بہت بڑا کام ہے، اس پر اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اور صبر کن کن چیزوں پر کرنا ہے؟ اللہ ضرور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف مسلط کر کے، دشمن کا خوف، کبھی جو ہے بھوک کا خوف، بھوکا رکھ کر آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے اور جانوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات سے مراد پھل بھی ہیں، اور ثمرات سے مراد بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کیونکہ ثمر جو پھل ہے وہ تو مال میں آتا ہے، پھل بھی تو مال ہوتا ہے نا، مال آ گیا، یہاں ثمرات سے مراد جو محنتوں کے ثمرات ہیں وہ مراد ہیں۔ ایک بندے نے 10 سال تک محنت کی ہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ نتیجہ ضائع ہو گیا، تو یہ محنتوں کے جو ثمرات ہیں، محنتوں کا جو پھل ملنے والا ہے، ان میں بھی کمی کر کے، ان میں بھی نقصان کر کے اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن ان تمام مراحل میں جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں، فرمایا ان کو خوشخبری دے دو، اس صبر کے نتیجے میں ان کے لیے کیا ملے گا؟ ان کو کیا ملے گا؟ صبر جب کرتے ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ اور تکلیف آتا ہے، یا ان کو کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے، ان کا مال ڈوب جاتا ہے، خسارہ آ جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں میں رکھتے ہیں۔ دو چیزیں ملتی ہیں،
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت والے ہیں. ہدایت بھی ملتی ہے، رحمت بھی ملتی ہے. دو چیزیں صبر کرنے کے نتیجے میں، دو چیزیں، رحمت اور ہدایت، اور دونوں چیزیں چاہیے ہمیں. ہدایت کی وجہ سے بندہ گمراہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہدایت عطا کرتے ہیں کہ ان معاملات میں، ان پریشانی کے دور میں، اس مشکل کے دور میں تم نے کرنا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ نہیں دینا، کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا. مشکل میں آ کر بندہ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے جب صبر نہ کرے. صبر کرے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت پائے گا. جب ہدایت پائے گا تو پھر غلط فیصلے نہیں کر سکے گا، ضلالت اور گمراہی سے بچ جائے گا. اور رحمت سے اللہ رب العالمین کا قرب ملے گا، اللہ کے ہاں مقام پالے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو مزید توفیق عطا کریں گے کہ اگر تکلیفیں بھی ہیں، مشکلیں میں بھی ہیں، اور اس کے لیے جو پریشانیاں ہیں، جو ٹینشن ہے، جو ذہنی تھکاوٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کو اللہ رب العالمین نعمتوں والی اور خوشیوں والی زندگی عطا کریں گے. آگے یہاں پر چونکہ یہودیوں کا ذکر پیچھے چلا آ رہا تھا، ان کی خرابیاں اور ساری چیزیں ان کی بیان کی گئیں کہ ان کے اندر بہت کمی تھی، اور اسی کمی کو مزید بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو، چھپا لیتے ہیں، والہدی، ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے باوجود کہ ما بینا، کہ جس کو ہم نے بیان کر دیا لوگوں کے لیے. اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنے اصلاح کی. اللہ تعالیٰ فاولئک یتوب علیہم، اللہ ان کی توبہ کو قبول کریں گے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی. اور آگے یہ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں سے محبت کرتے ہیں. جیسی محبت یحبونہم کحب اللہ، جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسی محبت وہ اوروں سے کرتے ہیں. سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ ایک مومن مسلمان، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومن ہے اس کی سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہو. باقی تمام محبتیں نیچی ہوں، کم ہوں. محبت یہ کئی چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. محبت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے خاص محبت جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کہ جس محبت میں بندہ اپنی جان قربان کر دے، جو محبت ساری محبتوں سے اوپر ہو. باقی دنیا کی بھی کئی محبتیں ہوتی ہیں. طبعی محبت ہوتی ہے کہ جیسے بھوکے کو کھانے سے محبت ہوتی ہے، پیاسے کو پانی سے محبت ہوتی ہے. پانی سے محبت ہے، کھانے سے محبت ہے چونکہ بھوک لگی ہوئی ہے. یہ محبت جو ہے یہ تعظیم کا تقاضا نہیں کرتی. اس محبت میں تعظیم نہیں ہے. کیا ہم پانی کی تعظیم تھوڑی کرتے ہیں؟ محبت تو ہے، ایک طلب ہے، لیکن پانی کی، کھانے کی، جو چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں ان کی تعظیم نہیں ہے. اللہ سے جو محبت ہے وہ تعظیم کے ساتھ ہے. اسی طرح شفقت اور رحمت والی محبت، جیسے باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اولاد کو والدین سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی ایک تعظیم ہے، ادب ہے، احترام ہے. اور اسی طرح انسیت و الفت کی محبت، کہ کسی سے انس ہو جانا، کسی شاگرد سے، کسی دوست سے، کسی کاروباری جو ہے اپنے پارٹنر سے، کسی اپنے کلائنٹ سے محبت کا ہو جانا، یہ ایک انسیت والی محبت ہے. اور یہ جو محبتیں ہیں دنیا کے ساتھ، اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت سے آگے نہیں بڑھتی تو اس سے شرک نہیں ہوگا. یہ جائز ہے، ایک فطری محبتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر یہ محبتیں بڑھ جائیں اللہ کی محبت سے آگے تو پھر یہ شرک ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شرک کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا، آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ جو لوگ قل ان کان آباؤکم، اللہ نے فرمایا ان سے کہو اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و عشیرتکم تمہاری کنبہ اور قبیلہ، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، تمہاری تجارت، یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں وہاں پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. آگے کیا کہا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہونے لگ جائیں.
وجہاد فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں رکاوٹ بن جائیں تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے عذاب تم پر آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ ہم غور کریں، میں بھی اور آپ بھی، ہم دیکھیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ کیسے پرکھیں گے؟ کوئی پیمانہ، کوئی لیول؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ مجھے مال سے زیادہ محبت نہیں ہے، اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ مجھے باپ سے زیادہ محبت نہیں ہے، مجھے اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ مجھے بیوی سے جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت سے اونچی نہیں ہے۔ مجھے اولاد سے جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت سے بڑھ کے نہیں ہے۔ مجھے اپنے استاد سے جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت سے اونچی نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ دیکھیں، اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں۔ اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں بیوی کی کوئی فرمائش آ جاتی ہے، اب بندہ اللہ کے حکم کو سائڈ پہ کر کے بیوی کی فرمائش کو پورا کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بیوی سے محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے۔ اللہ کی محبت ایک طرف، اللہ کا حکم ایک طرف ہے، اور دوسری طرف اپنے استاد، اپنے پیر، اپنے بنائے ہوئے امام، اس کا قول ہے اور اس کا حکم ہے، اس کو لے رہا ہے، اور اللہ کا حکم قرآن اس کو سائڈ پہ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ایک طرف ہے اور دوسری طرف اس کا کاروبار ہے، سودی معاملات ہیں، دنیا کا پیسہ ہے، مال اور دولت ہے۔ یہ اس مال اور دولت کو ترجیح دے رہا ہے۔ اللہ کا حکم اور اللہ کا فرمان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پس پشت پھینک رہا ہے اور دنیا کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو دنیا سے زیادہ محبت ہے، اس کو مال سے محبت ہے اور پیسے سے محبت ہے، جس چیز کو یہ ترجیح دے رہا ہے۔ ہم دیکھیں نا، ایک بندہ، رمضان کا مہینہ ہے، نمازوں کا سیزن ہے، عبادات کا، قرآن پڑھنے کا، اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کا، وہ بندہ کاروبار کو آگے کیے ہوئے بازاروں میں بیٹھ کر جھوٹ بول کے سودے بیچ رہا ہے۔ دیکھیں نا، عید جیسے ہی قریب آتی جائے گی، بازاروں میں جھوٹ، فراڈ اور دنیا کمانا اور پیسے میں آگے بڑھنے کی دوڑ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ کتنے لوگ فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے سودے بیچیں گے اور بے وقوف بنائیں گے عوام کو۔ ان کو نہیں بے وقوف بنا رہے، خود بے وقوف بنے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ دکان جو ہے وہ کھولی ہوئی ہے نماز کے ٹائم پر، رمضان کے مہینے میں، لیلۃ القدر کی راتوں کو۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، لیلۃ القدر کی راتوں کو کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو روڈوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، لوگ جو ہے جاگ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جا رہا ہے، توبہ اور استغفار کی جا رہی، لیکن یہ پیسے کے پجاری، پیسے کے بھوکے وہاں پہ کھڑے ہو کر پھر ڈیوٹی بھی نہیں کر رہے، رشوت لے رہے ہیں، کچھ دکانوں اور بازاروں میں بیٹھ کر 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے۔ یہ اس سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جیسی یحبونہم کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ویسی محبت اوروں سے کرتے ہیں، اور ایسی محبت جس میں جان دے دی جائے۔ اب دیکھیں نا، جس کا جینا مرنا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو، جس کا جینا مرنا پی ٹی آئی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، قاف لیگ کے ساتھ، جتنی بھی پارٹی ہیں، ان کے جو جیالے ہوتے ہیں، ان کا جینا مرنا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، اللہ والی جان تو اللہ نے دی ہے نا، اللہ کے لیے جان قربان کرنی ہے۔ یہ جان قربان کر رہے ہیں اپنی سیاسی جماعتوں کی خاطر، اپنے لیڈروں کی خاطر۔ کوئی مذہبی لیڈر کے پیچھے لگا ہوا ہے تو اپنے اس سیاسی جو اپنی مذہبی جماعت ہے، مذہبی پارٹی، اس کے لیڈر کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ بھی تو وہی ہے نا، یحبونہم کحب اللہ، جان اللہ نے دی ہے، اللہ کے لیے قربان کرنی ہے، یہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں عام لوگوں کے لیے، تو کیا ہو جائے گا؟ یحبونہم کحب اللہ، یہ ویسے محبت کر دیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ جو ایک انسان، نوجوان، ایک لڑکی کی خاطر وہ کہتا ہے میرا جینا مرنا اس کے ساتھ ہے، تو کیسی محبت کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ جو محبت کا لیول اللہ نے اپنے لیے رکھا تھا کہ اتنی محبت اللہ کے لیے کہ اس کی خاطر جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، یہ محبت کر رہا ہے ایک لڑکی کی خاطر، اس کے لیے مرنے کو تیار ہے، اور کئی مر بھی جاتے ہیں، خودکشیاں نہیں کر جاتے، فلاں نہیں ملی تو مر گیا۔ ایسی محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ اور باقی میں نے محبت کی قسمیں بتا دی ہیں آپ کو، کہ انسیت کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے، اور طبی فطری محبت بھی ہوتی ہے۔ اس محبت سے
اگر انسان ان فطری تقاضوں کے تحت محبت کرتا ہے، جس طرح کھانے سے محبت ہے، اس کا ادب احترام تو نہیں کر رہا، والدین سے محبت ہے، ادب و احترام ہے والدین کا، لیکن والدین کے حکم کو اللہ کے حکم کے آگے نہیں کرتا، بلکہ والدین کی اطاعت بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے، اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے، اس کی اچھی تربیت کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کی محبت کے تابع جتنی محبتیں ہیں وہ سب جائز ہیں، لیکن جو محبت اللہ کی نافرمانی پر لے جائے اور اللہ کی محبت سے آگے بڑھ جائے وہ شرک میں انسان کو ڈال دے گی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ان کی سب سے بڑی محبت اللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کھاؤ، لیکن ساتھ شرط کیا ہے؟ حلالا طیبا، حلال کھانا ہے اور پاکیزہ کھانا ہے۔ ہر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں، ہر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی، اور کھانے کے لیے کیا ہے؟ طیب، حلال میں سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز اللہ نے کھانے کے لیے حلال بنائی ہو، حرام نہ کیا ہو اس کو، اور طیب سے مراد یہ وہ پھر صاف ستھری بھی ہو۔ مثلا پھل ہے آپ کے پاس، وہ گلا سڑا ہے، سالن ہے باسی ہوا پڑا ہے تو حلال، وہ حرام تو نہیں ہے، گلے سڑے پھل حرام تو نہیں ہے، گدلا پانی، میلا پانی صحت کے لیے جو مضر ہے وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، مٹی حلال ہے، اب مٹی کھانے کے لیے تو نہیں ہے، ہر حلال چیز کو کھانا نہیں ہے، طیبہ صاف ستھری بھی ہو، صاف ستھرے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ صحت کے لیے وہ اچھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو یہ سگریٹ نوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دلیل دکھاؤ، حرام کہاں ہے، طیب تو نہیں ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیز ہے، یہ دھواں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام چیزوں کو، جو خبیث چیزیں ان کو حرام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ خبیث ہے۔ اللہ نے حلال اور طیب چیز کھانے کا، صاف ستھری چیز کھانے کا حکم دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرنی۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، وہ شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا حکم دیتا ہے، اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ آگے فرمایا نیکی کی حقیقت کو بیان کیا اللہ رب العالمین نے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ شروع میں بیان کیا نا، قبلہ جب تبدیل ہوا تو بڑی ان کو الجھن ہوئی، منافقین کو، بنی اسرائیل کو، کہ پہلے قبلہ جو تھا بیت المقدس تھا، اب بیت اللہ قبلہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے نبی ہیں، ایک قبلے پہ کیوں نہیں رہتے یہ۔ ان کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل نیکی تم منہ کس طرف کر رہے ہو یہ نیکی نہیں ہے، نیکی کی حقیقت اصل کیا ہے، یعنی ایک ظاہری چیز، منہ کر کے نماز پڑھنا ظاہری چیز ہے، ظاہری چیز نیکی نہیں ہے، اصل نیکی کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، اصل نیکی تو یہ من آمن باللہ، کس بندے کا ایمان اللہ پر مضبوط ہے، کس بندے کا ایمان اللہ پر اچھا ہے۔ ظاہری دینداری سے کچھ نہیں بنے گا، ظاہراً ایک بندہ دیندار ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا ہے، لیکن ایمان اس کا اچھا نہیں ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر ایمان لانے والا نہیں ہے، تو اس کی کوئی نیکی کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان ہو، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، یہ ایمان کی جو جتنی بھی شرائط ہیں وہ دوسری حدیث میں بھی آتی ہیں، وہ یہی ہیں، آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، وہی چیزیں ہیں ساری، کہ ایمان اصل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ وآت المال علی حبی، اور اصل نیکی یہ ہے کہ مال کو خرچ کرنا علی حبی، اس وقت جس وقت مال سے محبت ہو۔ ایک ہے کہ آپ مال خرچ کر رہے ہیں، پیسہ لٹا رہے ہیں، کب؟ جب آپ کو ضرورت ہی نہیں، آپ کا پیٹ بھر گیا ہے، آپ کھانے کی آپ کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں، بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ کھانا بچا ہوا دے دینا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تب ہے جب آپ بھی بھوکے ہوں اور دوسروں کو کھانا دے رہے ہوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، صحابہ کرام کی صفت یہ ہے کہ وہ خود بھوکے رہتے ہیں اور مسکینوں کو، قیدیوں کو، وہ مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال سے جب محبت ہو، مال کی جس وقت ضرورت ہو اس وقت اپنا مال دینا، کس کو؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو جہاں سے واپس نہیں ملنے والا، مسکینوں کو، مسافروں کو، سائلین مانگنے والوں کو، پھر رقاب، گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے، کہ مسلمان جو ہے غلام ہے،
ان کو آزاد کرانا ہے اپنا مال خرچ کر کے، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب سب سے پہلے اسلام لائے، بہت سارے غلاموں کو انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے آزاد کرایا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، یہ اصل نیکی ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، صرف منہ کرنا، ڈائریکشن کو چینج کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ ان چیزوں میں پڑے رہنا کہ چینج کیوں ہو گیا، ان چیزوں میں پڑے رہنا اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے کہ نماز قائم کرو، تم جو حکم دے دیا گیا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے، اللہ نے حکم دے دیا، اس طرف منہ کرنا ہے۔ اب اس طرف ہی کیوں کرنا ہے؟ ان چیزوں میں مت پڑو، جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کرو۔ اصل سمجھانا یہ ہے کہ جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کرو۔ وہ کیا کرنے کی چیزیں ہیں؟ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر، اور اپنا مال سے جس وقت محبت ہو، مال کی جب تمہیں ضرورت ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا۔ والصابرین، اور پھر صبر کرنا۔ فی البأساء، جنگ کے میدان میں، والضراء، تکلیفوں میں، وحین البأس، اور عین جنگ میں، تنگیوں میں، تکلیفوں میں، اور عین جنگ کے وقت صبر کرنا۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جن کا ایمان سچا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقی ہیں۔ آگے رمضان کے متعلق کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ رمضان کے پورا ایک رکوع ہے یہاں پر روزوں کے متعلق۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ تقوی سکھاتا ہے روزہ۔ روزہ ایسی نیکی ہے کہ جس کا کسی اور کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، کسی اور کو نہیں پتہ، نہ مجھے روزہ ہے تو مجھے پتہ ہے، ورنہ یہ روزہ ایسا ہے کہ انسان اگر اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے نا، اس نے نہیں رکھا روزہ، کوئی بندہ زبردستی اس کو نہیں رکھوا سکتا۔ کوئی بندہ زبردستی کسی کو روزہ، صبح کو آپ اٹھا کے اس کو جو ہے سحری تو کھلا سکتے ہیں، لیکن پھر وہ جب اکیلا ہو تنہائی میں جا کے پانی پی لے، ختم کر دے روزہ۔ تو روزہ اللہ کے درمیان ایک راز ہے، تو متقی بناتا ہے انسان کو، کہ جس طرح انسان تنہائی میں بند کمرے میں بیٹھا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر بند کمرے میں بیٹھے ہیں آپ، فریج میں فروٹ پڑے ہیں، آپ اٹھا کے کھا لیں، باہر جب نکلیں گے تو کسی کو خوشبو بھی نہیں آنی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا، آپ نہیں کھاتے۔ جب آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تنہائی میں آپ پانی نہیں پیتے، پانی کا گھونٹ، بلکہ آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے جب وضو کیا ہے، وضو کرتے ہوئے بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ نے کلی کی ہے نا تو اندر پانی نہ جائے، کرتے ہیں نا ایسے کہ میرا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب یہ ٹریننگ انسان کو مل رہی ہے کہ جب تم تنہائی میں ہو، اس قدر خیال رکھتے ہو کہ حلال پانی کا قطرہ بھی میں نے اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دینا، میرا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ اللہ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں، جس طرح اس پورے مہینے میں تم حلال کے قریب نہیں گئے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اب اسی طرح 11 مہینے پورے حلال تو تمہارے لیے حلال ہے۔ جس طرح تم نے ٹریننگ کی، روزہ رکھ کر حلال کو چھوڑ دیا، اسی طرح 11 مہینے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ٹریننگ ہے روزے کی، کہ روزے میں حلال کو تم چھوڑ کر یہ ٹریننگ کر رہے ہو کہ جس طرح بھوک ہونے کے باوجود، پیاس ہونے کے باوجود، ضرورت ہونے کے باوجود حلال کے قریب تم نہیں جا رہے، اسی طرح ٹریننگ کر لو اور سیکھ لو، آگے 11 مہینے تم نے حرام کردہ چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ اسی لیے تو فرمایا نا، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتیں نہیں چھوڑتا، حرام کردہ چیزوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے پھر بھوکا پیاسا رہے۔ اصل روزہ تو آیا اس لیے تھا کہ انسان کو متقی بنائے اور ٹریننگ دے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کیسے چھوڑنا ہے۔ تو جو متقی نہیں بنا، اس کے روزے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا گیا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور یہاں پر نا جو بندہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، پہلے یہ تھا کہ وہ کوئی بھی بندہ اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا فدیہ دے دے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا کہ ایک بندہ عارضی بیمار ہے تو اس نے فدیہ نہیں دینا، اس نے بعد میں وہ روزے رکھنے، جتنے دن روزے اس کے چھوٹ گئے، مسافر ہے یا عارضی بیمار ہے، اس نے بعد میں روزے رکھنے ہیں۔ اور جو بندہ ایک دائمی مریض ہے، جس کے صحت یاب ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے، بیمار ہے یا آخری عمر میں بوڑھا ہو گیا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس نے فدیہ دینا ہے روزوں کا، مسکینوں کو
کھانا دینا ہے، یعنی 30 روزے ہیں تو 30 دن کا اکٹھا راشن لے کر وہ کسی مسکین کو، اور کوشش یہ کرے کہ وہ بندہ دیندار ہو، روزہ رکھنے والا بھی ہو، اس کو دے دے۔ آگے کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو جو برکت اور رحمت ملی ہے یہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور آگے پھر ایک اہم ترین آیت ہے دعا کے متعلق، روزوں کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے درمیان میں ایک دعا کی آیت رکھی ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان دعا کا مہینہ ہے، روزے کا دعا کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب بھی اجیب دع، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندوں سے کہو کہ یہ بھی میری بات مانا کریں، مجھے پکاریں، مجھ سے مانگیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لائیں، یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ رہنمائی پائے۔ تو رمضان کا، روزوں کا دعا کے ساتھ ایک گہرا تعلق یہ ہے کہ جب بندہ عام دنوں میں دعا کرتا ہے نا، کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، انسان کی اپنے گناہوں کی وجہ سے، کمیوں کی وجہ سے، وہ خشیت پیدا نہیں ہوتی، زبان میں وہ چاشنی نہیں ہوتی، آواز میں وہ تاثیر نہیں ہوتی کہ جو تاثیر انسان کی دعا کو عرش الہی تک لے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دل میلا ہے، جسم گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، خطائیں کر کر کے انسان ایسا ہو چکا ہے کہ اب زبان میں وہ تاثیر ہی نہیں کہ جو تاثیر انسان کی دعا کو قبولیت کے درجے تک پہنچا سکے۔ رمضان میں روزے رکھ کے، قرآن پڑھ کے، عبادت کر کے، اللہ کی فرم برداری اس قدر بندہ کرتا ہے کہ حرام تو دور کی بات ہے، حلال کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اللہ کے حکم پر حلال چیز، پانی حلال، کھانا حلال، بیوی حلال، حلال چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، تو اس قدر اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتا ہے اور زبان میں تاثیر آ جاتی ہے، اور دعا میں وہ لذت ہوتی ہے کہ انسان کی دعا میں اب وہ تاثیر آ چکی کہ اب یہ مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اسی لیے دعا کی آیت رمضان کے مسائل میں رکھ دی ہے، تو رمضان میں ضرور دعا کریں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ جو ہے حج کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ نیکی کی حقیقت بیان کی گئی کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اب نیکی کے کچھ ابواب بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں روزہ ہے، قصاص کے احکام بھی بیان کیے، حج کے احکام بھی بیان کیے، اور جہاد کے احکام بھی یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہیں بڑھنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو پکڑو اور جہاں ملے ان کو قتل کرو۔ اب ایسی آیتیں ہیں جب صرف اسپیسیفک یہ چھوٹا سا ٹکڑا لے کر سامنے لانا اور کہنا کہ دیکھو قرآن تو معاذ اللہ جو ہے قتل کا حکم دیتا ہے، قرآن تو جو ہے دہشت گردی پھیلاتا ہے معاذ اللہ، ایسی باتیں کفار کرتے ہیں۔ جبکہ اگر حقیقت دیکھی جائے، پوری چیزیں سامنے رکھی جائیں کہ یہ حکم کب دیا گیا، یہ حکم کب تھا، جس وقت مکہ فتح ہو گیا، اور پوری ڈیٹیل دیکھیں نا، ایک پہلے مکہ میں مسلمان تھے، مظلوم تھے، 13 سال تک ماریں کھاتے رہے، ان کو تپتے ہوئے انگاروں میں لٹایا جاتا رہا، مکہ کی گلیوں میں ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا رہا، کسی کو ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی، سب مظلوم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، سب ماریں کھا رہے تھے، 13 سال تک انہوں نے برداشت کیا ظلم، پھر مدینہ میں چلے گئے، چھوڑ دیے اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنے رشتے، سب کچھ جائیدادیں قربان کر دیں اور مدینہ میں چلے گئے تاکہ یہاں ہم سکون سے نہیں رہ رہے، مدینہ میں جا کر سکون سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن مکہ والوں نے پھر بھی ان کو مدینہ میں سکون سے نہیں رہنے دیا، پھر بھی چھیڑخانیاں، پھر بھی پیغام، پھر بھی جو مسلمان ہوتا ہے اس کو مدینہ میں نہیں جانے دے رہے، اس پر ظلم اور زیادتیاں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے جا کر اجازت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت دی گئی قتال کرنے کی، جہاد کرنے کی، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اب دیکھیں نا، اس قدر حالات ہو چکے ہیں، ایک بندے کو آپ نے اس کے گھر سے نکال دیا ہے، اس نے چھوڑ دیا سارا کچھ، کہیں اور چلا گیا ہے دوسری بستی میں، وہاں تو اس کو سکون سے رہنے دو، وہاں بھی نہیں سکون سے رہنے دیا جا رہا، تو پھر قتال کی اور جہاد کی اجازت دی گئی۔ اور پھر 3-4 جنگیں ہوئیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اور تینوں جنگوں میں کفار کو شکست فاش ہوئی واضح طور پر، اور پھر پتہ چل گیا ان کو کہ اب جو ہے وہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک معاہدہ ہوا
اس معاہدے کو 10 سالہ معاہدہ تھا، جنگ بندی کا، صلح حدیبیہ جسے کہا جاتا ہے، اس پر بھی کفار مکہ قائم نہیں رہے، توڑ دیا اس معاہدے کو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، سورہ توبہ میں جا کے ہم پڑھیں گے، 3 مہینے کی مہلت ہے، ہم آ رہے ہیں، کیونکہ گھر مسلمانوں کے تھے، چھوڑ کے آئے تھے نا، انہوں نے قبضے کیے ہوئے تھے ان کے گھروں پہ، آ رہے ہیں ہم، 3 دن کی مہلت ہے، تیاری کرتے ہو ہمارے ساتھ جنگ کی تیاری کر لو، نکلتے ہو تو نکل جاؤ، اعلان کر کے باقاعدہ مہلت دے کر کہ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ دو۔ پھر آئے مکہ میں، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ اجازت دی گئی کہ اب ان کافروں کو جہاں بھی ملے نا تو قتل کر دو۔ اب جو آئے ہوئے ہیں کہ جن کو 3 مہینے کی مہلت بھی دی تھی اور اتنا لمبا ظلم کی داستان ہے ان کی، اب جہاں ملے ان کو قتل کرو۔ یہ صرف اسی آیت کو لے لینا اور پیچھے پوری ہسٹری اور شان نزول اس کا نہ دیکھنا، یہ بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کافر جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو انسانیت کا دین ہے، سکھائی انسانیت اسلام نے ہے۔ جو عام کافر ہے، جس تک پیغام نہیں پہنچا دین کا، اس کو تو دین کا پیغام دینا ہے، یا کافر ہے پیغام بھی پہنچ چکا ہے پھر بھی وہ نہیں مان رہا، مسلمان کی حکومت میں رہ رہا ہے، ذمہ ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، اس کے مال اور جان کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ، اب نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، تمہارے گھر تھے نا، تمہیں انہوں نے جو ہے تم کو نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ فتنہ مچا رہے ہیں، فتنے باز لوگ ہیں، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اس لیے اب قتال کرو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، پھر بھی کہا گیا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام میں ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا ہم کچھ نہیں کہیں گے، فلاں فلاں بندے کے گھر میں جو چلا جائے گا اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو بیت اللہ میں چلا جائے گا اس کو بھی امن ہے۔ پھر بھی کتنے زیادہ اصول اور قوانین تھے، ایسے نہیں تھا جس طرح باقی جو ڈکٹیٹر ہیں ان کی تاریخ بھری پڑی ہے، جس طرح ہٹلر نے مارا تھا، اور بھی کئی جو ہے بادشاہ ہیں جنہوں نے حکومتیں کی اور کئی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا، بچوں کو مار ڈالا، خواتین کو مار ڈالا۔ اسلام میں یہ چیز بالکل نہیں ملتی، اس میں جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، کسی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا، کسی بچے کو نہیں مارا، کسی کھیتوں کو نقصان نہیں پہنچایا، اور جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کو بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ جو ہتھیار لے کے آیا ہے مارنے کے لیے اور فتنہ پھیلانے کے لیے، اسلام نے تو دفاعی جنگیں لڑی ہیں، دفاع کی ہے اپنا، اس کے خلاف جنگ کی ہے، اس کو جو ہے نا مارا ہے۔ حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ یہ قتال کریں تمہارے ساتھ، فَإِن قاتلوکم، اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں مسجد حرام میں بھی، پھر ان سے بھی قتال، پھر دفاع تو کرنا ہے۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ رک جائیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب بھی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور آگے یہ کہا گیا، انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا گیا، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جو بندہ اپنے آپ پر حج کو فرض کر لے، حج کی نیت کر لے، احرام باندھ کے آ جائے، تو اس کے لیے جائز نہیں کوئی رفث کرے، کوئی فسوق کرے۔ رفث کہتے ہیں کوئی بھی شہوانی بات یا شہوانی کام، اپنی بیوی کے ساتھ شہوت والی باتیں اور کوئی بھی شہوت والی بات یا کام نہیں کرنا۔ ولا فسوق، اور کوئی بھی فسق اور فجور والی بات حج میں نہیں۔ ولا جدال، اور لڑائی جھگڑے والی بات بھی حج میں نہیں کرنی۔ احرام کی حالت میں عمرے کے اندر گئے ہوئے ہیں تو تب بھی یہی احکامات ہیں کہ احرام میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا اور شہوت کی باتیں یا نکاح کا پیغام، یہ وہاں پہ جائز نہیں ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو گے اللہ اسے جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ حالت احرام میں نکاح کا پیغام دینا درست نہیں ہے، اور کئی لوگ آج وہاں پہ جو ہے ٹرینڈ چلا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے نکاح کر رہے ہیں۔ حرم میں جا کے مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، لیکن حالت احرام میں آپ تو احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ حالت احرام کے بغیر مسجد میں نکاح کیا جا سکتا، لیکن اس کی پھر سوشل میڈیا پر تصویریں اور پھر خواتین کی بغیر نقاب کے، میک اپ کے ساتھ، یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔
اور کئی چیزیں آپ وہاں پہ آ چکی ہیں جنہیں دیکھ کر جو ہے وہ دل روتا ہے کہ امت مسلمہ کس کام کے لیے وہاں پہ جا رہی ہے۔ وہ عبادت کا مرکز ہے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کا مرکز ہے۔ بلکہ ایک تحریر بھی میں نے پڑھی تھی وہاں کے عرب کے جو علماء ہیں ان کی طرف سے، کہ اب وہ ہاتھ ہمیں کم نظر آتے ہیں جو ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھا کرتے تھے، آنکھیں رونے والی ہوتی تھیں، وہ ہاتھ کم ہیں۔ موبائل کی سیلفیاں لینے والے ہاتھ اب زیادہ ہیں، اب سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی ہیں، بہت زیادہ لوگ یہ کام کرنے والے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے جائیں وہاں پر، لیکن ان کاموں سے بچیں، وہاں پہ جا کے شہرت سے بچیں، نمود سے بچیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے کے جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اور آگے یہاں پر ایک بہترین بات کی گئی، دعا بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ دنیا بھی ہماری بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اس دعا کو یاد کریں، زبانی یاد کریں، امید ہے آپ کو یاد ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو اس کو زبانی یاد کریں اور کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کریں، یہ دعا پڑھا کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے اپنا آپ بیچ دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے اپنا آپ بیچ دیا، اپنا وقت بیچ دیا، اپنی صلاحیتیں بیچ دی، حتیٰ کہ اپنی جان تک کو بیچ دیا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو بیچتے ہیں، جو تاجر ہیں، جو اللہ کو اپنا سب کچھ، صلاحیتیں، وقت، اپنا جو بھی ان کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، تعلقات ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ تعلقات آڑے آتے ہیں اللہ کی فرما برداری میں، تو اپنے تعلقات کو قربان کر رہے ہیں۔ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں کٹا دیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بہت نرم ہے، بہت مہربانی کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور آگے یہ کہا گیا مسلمانوں کو کہ تم پر مصیبتیں اور پریشانیاں تو آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بھی آئیں، آپ کے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتنی مشکلیں اور اتنی پریشانیاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ایسے ہی چلے جاؤ گے مفت میں؟ ولما یأتکم، اور تم پر وہ وقت نہیں آئے گا، مثل الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے، مستہم البأساء، ان پر تنگیاں آئیں، والضراء، تکلیفیں آئیں، وزلزلوا، اور ہلا کر رکھ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ ان کے رسول نے کہا اور ایمان والوں نے کہا جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس قدر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں نے جب کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو آریوں کے ساتھ چیر دیا گیا، کچھ ایسے تھے جن کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم سے گوشت کو ادھیڑ دیا گیا، اور انہوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی اس طرح کی تکلیفیں جو ہے، پتھروں پہ لٹایا جا رہا ہے، اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھے جا رہے ہیں، گلے میں رسیاں ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، تپتے ہوئے انگاروں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا جاتا ہے۔ کتنی تکلیفیں تھیں، کتنی مشکلیں تھیں۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، ان کے جسم کو ابو جہل نے دو حصوں میں اونٹوں کے ساتھ باندھ کر چیر دیا۔ حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے پھیر کے اس کی آنکھیں ختم کر دیں۔ اتنی تکلیفیں تھیں۔ مستہم البأساء والضراء، تکلیفیں آئیں، تنگیاں آئیں، وزلزلوا، ہلا کر رکھ دیے گئے، آزمایا اللہ نے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اللہ نے تب جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے، قریب ہے اللہ کی مدد، آئی اللہ کی مدد۔ یسألونک ماذا ینفقون، آگے فرمائیے آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں ہم؟ قل ما انفقتم من خیر، اللہ نے جواب دیا جو بھی خرچ کرو، جو بھی خیر تم دو گے، جو بھی تمہارے پاس ہے،
دوسری جگہ پر ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، ان سے کہو العفو، جو بھی زائد ضرورت چیز ہے نا تمہارے پاس وہ خرچ کر دو، جو بھی زائد ضرورت، آپ کے پاس کھانا ہے، آپ کا پیٹ بھر گیا ہے تو بھوکے کو کھلاؤ، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کی ضرورتیں پوری ہیں، اضافی ہے پیسہ آپ کے پاس، تو اب وہ کسی ضرورت مند کو دو، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اس پیسے کو خرچ کرو، کسی بھوکے پر، کسی مسکین پر اس پیسے کو خرچ کرو، قل العفو، جو زائد ضرورت ہے اس کو خرچ کر دو۔ اور کس کے لیے خرچ کرنا ہے؟ فللوالدین، سب سے پہلے والدین، والاقربین، قریبی رشتہ دار، والیتام، یتیم، مسکین، وابن السبیل، اور مسافر، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، مساجد پر، مدارس پر، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے، وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ اور آگے کہا گیا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد کو فرض کیا گیا لیکن تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ یاد رکھو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو تمہیں بری لگے لیکن تمہارے لیے وہ بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے جو تمہیں تو اس سے محبت ہے لیکن ہے وہ تمہارے لیے بری۔ یہ بہترین قاعدہ اور کلیہ بتایا گیا ہے ڈپریشن سے نکلنے کا۔ اگر کوئی چیز ہمیں نہیں ملی نا تو سوچ لیں کہ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں تھی، ہمارا رب ہمارے لیے برا تو نہیں کرتا نا۔ ہم ایک چیز کو مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، دعائیں بھی کرتے رہے، کوشش بھی کرتے رہے، نہیں ملی وہ چیز، ہمیں اچھی لگتی تھی لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو، کیونکہ ہم سے زیادہ بہتر ہمارا رب جانتا ہے۔ اللہ نے نہیں دی تو اچھی نہیں تھی اس لیے نہیں دی، ٹھیک ہے نا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہمیں تو اچھی لگتی تھی، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بری ہوتی، اس لیے اللہ نے نہیں دی۔ اور ایک چیز ہمیں بری لگتی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی، ہمیں لگتا ہے کہ بری ہے، ہم تکلیف میں کیوں پھنس گئے، ہو سکتا ہے وہ تکلیف ہمارے لیے اچھی ہو، کسی بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے وہ آئی ہو، کسی بڑے حادثے سے بچانے کے لیے آئی ہو۔ تو اس آیت کو ذہن میں رکھیں اور اللہ کا یہ قاعدہ اور کلیہ ذہن میں رکھیں گے تو پریشانی، کسی چیز کے کھو جانے کا آپ کو غم نہیں ہوگا، کسی چیز کے نہ ملنے کی آپ کو فکر پھر نہیں ہوگی، نہیں ملی تو اللہ نے قسمت میں نہیں لکھی تھی اور ہمارے لیے بہتر بھی نہیں ہوگی۔ اور کسی تکلیف کے آنے پر بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ یہ سوچیں کہ تکلیف آ گئی ہے تو یہی بہتر تھا، اسی میں ہی کوئی نہ کوئی خیر ہوگی، اسی سے ہی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیر ضرور نکالیں گے۔ اور آگے یسألونک عن الخمر، شراب اور جوئے کے بارے میں شروع کے احکام ہیں۔ پہلے یہ کہا گیا شراب کے متعلق، قل فیہما اسم کبیر، اس میں جو ہے گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اس کو جو گناہ ہے اس کے فائدے سے بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یہ وہی بات، کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، جو چیز زائد ضرورت ہے اس کو خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آگے خواتین کے کچھ حقوق بیان کیے گئے ہیں، عورتوں کے متعلق مسائل بڑی جو ہے آسانی والے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس وقت ایک عورتوں پر یہ ظلم تھا، کئی مظالم تھے جن کو تدریجاً آہستہ آہستہ وہ ظلم ختم کیے گئے۔ خواتین آج کہتے ہیں نا اسلام نے ہمیں کیا دی ہے، جتنی عزت جتنا مقام عورت کو اسلام نے دیا ہے کہیں اور وہ مقام اور عزت ہے ہی نہیں۔ خواتین پر ظلم تھا دور جاہلیت میں کہ جب ان کے مینسز کے ایام آیا کرتے تھے نا ان کو الگ کر دیتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ رہنا، الگ کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی جو ہے جھونپڑیاں اور جنگلوں میں، وہاں ان کو چھوڑ دیتے اور اپنے وہ ایام وہاں گزارتی اور اس کو منحوس سمجھتے اور ایام گزار کر پھر واپس آتی اور انسانوں والے ماحول میں وہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن المحیض، آپ سے یہ حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، یہ کہو یہ ایک تکلیف ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، بس اب ان ایام کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی اپنی بیوی سے، خاوند اور بیوی والا جو تعلق ہے اس سے الگ رہنا ہے، ولا تقربون، ان کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، باقی سارے معاملات وہ کرے گی، کھانا بھی بنائے گی، گھر میں بھی رہے گی، ٹھیک ہے، باقی ڈیٹیل آپ جو ہے احادیث میں دیکھ سکتے ہیں۔
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ، اور پھر جب پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ، پھر آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. نساؤکم حرث لکم، پھر فرمایا عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّا شِئْتُم، تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے تم چاہو. یہاں جہاں سے مراد کیا ہے؟ جیسے، جس کیفیت میں، جس ڈائریکشن میں. اس آنا کھیتی میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اس بندے پر جو اپنی بیوی کے پیٹھ میں جمع کرتا ہے. وہ ملعون ہے. قوم لوط والا عمل اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرتا ہے تو تب بھی وہ ملعون ہے، حرام ہے وہ کرنا اپنی بیوی کے پاس. کیونکہ یہاں کیا کہا گیا؟ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے. اور کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جس سے کچھ نکلتا ہے. کھیت میں بیج ڈالا جاتا ہے تو فصل نکلتی ہے. تو بیوی بھی چونکہ اس سے اولاد تمہاری پیدا ہوتی ہے، تو جس راستے سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہی راستہ خاوند کے لیے، اس کی شہوت کے لیے جائز اور حلال ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو تم اللہ سے ملنے والے ہو. اللہ سے ملنے والے ہو. اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، خصوصاً ان معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور ان اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرنی. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. آگے ایک اور عورتوں پر ظلم تھا، اس کو ختم کیا گیا. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، عورتوں کے ساتھ ایلا، یعنی ایک مرد جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ قسم اٹھا لیتا کہ میں نے اس کے قریب نہیں جانا. خاوند اور بیوی والا تعلق ختم، ناراض ہے. اب دور جاہلیت میں کیا تھا کہ جتنا دیر مرضی عورت اس کے نکاح میں ہے اور اس کے ساتھ قسم اٹھائی ہوئی ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اور بیویاں بھی ہیں. دور جاہلیت میں تو یہ تھا نا کہ کئی نکاح کر سکتے تھے. ایک بندہ کئی نکاح، بیسیوں نکاح، سینکڑوں، جتنا مرضی چاہے عورتوں کے ساتھ نکاح کر لے. اسلام نے آ کر یہ بھی ظلم عورتوں پر بند کیا کہ زیادہ سے زیادہ بیک وقت 4 عورتیں ایک مسلمان بندہ اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، 4 سے زیادہ نہیں. اور اس میں بھی پابندی لگائی 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا، خالہ اور بھانجی کو، پھوپھو اور بھتیجی کو بھی جمع نہیں کر سکتا. تو ایک وہ ظلم ختم کیا گیا. اور ایک ظلم یہ تھا چونکہ عورتیں زیادہ ہوتی تھیں، کسی ایک عورت کو سزا دینے کے لیے اس سے قسم اٹھا لیتا کہ اس کے میں نے قریب نہیں جانا، اور وہ بیچاری ذلیل ہوتی رہتی. اس کی تو اور بیویاں ہیں، وہ اب کہاں جائے؟ تو اسلام نے یہ پابندی ختم کی کہ اب کوئی بندہ الا کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے جو مدت ہے وہ 4 اشہر، 4 مہینے ہے. 4 مہینے سے زیادہ اگر گزر گئے تو پھر اس کو چاہیے کہ پھر چھوڑ دے اپنی بیوی کو، پھر طلاق دے. اگر وہ نہیں دیتا تو بیوی کو اختیار ہے کہ اپنے خاوند سے خلا لے، حاکم سے کہے، وہ اس کو طلاق لے کر دے گی، نکاح فسخ ہو جائے گا. فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو ایک دوسرا ظلم یہ ختم کیا گیا. فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب آگے ایک اور مسئلہ ہے، اس کے بعد اور بھی چند ظلم تھے عورتوں پر جس کو ختم کیا گیا، وہ بھی بیان کرتے ہیں. ایک اور اہم ترین مسئلہ طلاق کے متعلق ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء. جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ 3 حیض تک ان کی عدت ہے، 3 حیض تک وہ انتظار کریں گی. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ. اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کی ہے ان کو چھپائیں. کہ اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہے تو پھر عدت جو ہے ان کی وضع حمل ہوگا، اس کو چھپانا نہیں ہے. یہ نہ کہیں کہ بچہ نہیں ہے. اگر طلاق یافتہ عورت حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے. اگر طلاق یافتہ عورت بغیر حمل کے ہے پھر اس کی عدت 3 قروء، 3 حیض ہیں. بعض فقہا نے 3 قروء سے مراد 3 مہینے لیے ہیں. تو جو راجح موقف ہے وہ یہ ہے کہ قروء سے مراد 3 حیض ہیں، 3 مینسز ہیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ. یہاں اس چیز کو توجہ کرنی ہے، انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں مارکۃ الآراء ہے. اور اس مسئلے پر بہت زیادہ جو ہے لوگ، خاندان اجڑ چکے ہیں، گھر اجڑ چکے ہیں اس مسئلے پر، مسئلے کے اختلاف کی وجہ سے. تو اس کو سمجھ لیں گے آپ. میں کوشش کرتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں. انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے تو آپ سمجھا بھی سکیں گے. یہاں پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کی جو عدت ہے طلاق کے بعد وہ 3 مینسز ہیں. دوسری چیز یہ ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ.
ان کے جو خامد ہیں، جس خامد نے طلاق دی ہے، جس خامد نے طلاق دی، احق بردہن، وہ اپنے پاس واپس اپنی بیوی کے ساتھ صلح کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کب؟ ان ارادو اصلاحا، کہ جب وہ صلح کا ارادہ کریں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح ان کے لیے بھی معروف طریقے سے حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آگے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ دو مرتبہ ہے۔ طلاق اصل جو رجوع والی طلاق ہے وہ دو مرتبہ ہے۔ مرتان کا مطلب ہی دو مرتبہ ہے، دو دفعہ نہیں، دو مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ طلاق دی ہے تو بیوی اس سے فارغ ہو گئی۔ اب عدت کے اندر اندر وہ رجوع کا حق رکھتا ہے، یعنی یہ رجعی طلاق، پہلی طلاق جو دی وہ رجعی طلاق ہے، اس کو رجعی طلاق ہے، یعنی رجوع کا حق رکھتا ہے۔ یہ اب رجوع کر لیا اس نے، ایک چانس اس کا ختم ہو گیا، پھر زندگی میں کسی موڑ پر دوبارہ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر طلاق دے دی اس نے، دوسری طلاق ہو گئی۔ اب مرتان، دوسرا مرتبہ بھی ہو گیا، دوسرا چانس بھی اس کا ختم ہو گیا۔ اب دوسرے چانس کے بعد بھی، چانس والی چونکہ طلاق ہے، دوسری طلاق ہے، رجعی طلاق ہے، اب عدت کے دوران، جو عدت ہے وہ بتا دی، عدت کے دوران رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ طلاق رجعی تھی۔ اب اس نے رجوع کر لیا، اب زندگی کے کسی موڑ پر، زندگی کے کسی موڑ پر پھر لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر خامن جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے، تو یہ تیسری طلاق ہوگی جو رجعی طلاق نہیں ہوگی۔ تیسری طلاق یہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر پھر طلاق دے دیتا ہے پھر اب اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے طلاق کا صحیح طریقہ، درست سنت طریقہ جو ہے طلاق دینے کا، اس طریقے کے ساتھ طلاق دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی کچھ اور شرائط بھی ہیں کہ طلاق جب دینی ہے بیوی کو تو اس وقت دینی ہے کہ جس وقت وہ مینسز کے ایام میں نہ ہو، طہر کے ایام میں ہو، اور اس طہر میں دینی ہے جس طہر میں خامند نے بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی نہ کی ہو، اس طہر میں دینی ہے۔ اگر جس طہر میں اس نے ہم بستری کر لی ہے تو تب طلاق نہ دے، تب اس کو طلاق نہ دے۔ کہ احسن اور ایک حسن اور ایک طلاق بدعی، احسن طریقہ آپ کو بتا دیا جو سنت کے مطابق ہے، جو صحیح طریقہ ہے، اور حسن طلاق یہ ہے کہ ہر ماہواری کے بعد ایک طلاق دیتا جائے، یعنی ایک مینسز کے بعد ایک طلاق دے دے، پھر اگلے مینسز کے بعد پھر طلاق دے دے، پھر اگلے مینسز کے بعد پھر طلاق دے دے، عورت بالکل فارغ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ حسن طریقہ ہے۔ اور بدعی طریقہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دینا، چاہے ایک ہی کلمے سے کہنا تجھے 3 طلاقیں ہیں، یا طلاق 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 کا لفظ بولنا، یا جس طہر کے ایام میں بیوی کے ساتھ مجامعت کی ہے اس میں طلاق دے دینا، تو یہ سارے طریقے بدعی طلاق کے ہیں۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کیا طلاق ہو جاتی ہے ان طریقوں کے ساتھ دینے سے؟ ایک بندہ احسن طریقے سے نہیں دے رہا، اب تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، اٹھا اور ایسے ہی غصے میں آیا، وہ دیکھے گا تو نہیں نا کہ اب طریقہ کیا ہے، غصے میں آ کر طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ چونکہ سنت کے مطابق نہیں دی تو نہیں ہوگی، باقی سارے کام سنت کے مطابق کرتے ہیں تو طلاق بھی سنت کے مطابق دینی چاہیے، اگر کسی نے غلط طریقے پر دی ہے تو وہ نہیں ہوگی، چونکہ احادیث ملتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، اور ایک حدیث صحیح مسلم میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی روایت ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ ایک ہی مجلس میں طلاق دے دی، ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طلاق ہو گئی، لیکن ایک طلاق، کیونکہ ایک ہی دفعہ تھا نا، ایک ہی دفعہ تھا تو ایک طلاق ہوئی ہے۔ قرآن کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، چانس ہے کہ ایک مرتبہ دے دی، ایک چانس ختم ہو گیا، دوسری مرتبہ دی، پھر چانس، ایک ہی مجلس میں ایک بندہ۔ اب جن کا موقف یہ ہے نا کہ 3 ہو جاتی ہیں دینے سے، 3 ہو جاتی ہیں، ان سے پوچھو بھی 3 پھر چانس تو نہ ہوا نا، اکٹھی 3 کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ 3 کہا ہے اس لیے 3 ہے، 3 تھپڑ اگر کسی کو لگاؤ تو وہ 3 تھپڑ ہوتے ہیں، 3 گولی کسی نے ماری کسی کو تو وہ 3 ہی ہوں گی نا، ایک تو نہیں شمار کی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر 3 تھپڑ کسی بندے نے کسی کو مارے، اس کو لگا ایک ہے، 3 نہیں لگے، تو پھر کیسے 3 ہوں گے؟ لگا تو ایک،
تھپڑ 3 مارے، لگا ایک ہے، گولیاں 3 ماری ہیں لیکن لگی اس کو کتنی ہے؟ ایک لگی ہے، دوسری لگی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، بات سمجھنے کی ہے کہ اس کو 2 لگی ہی نہیں، لگی ایک ہے. جس بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک ہی طلاق دینے سے اب اس کی بیوی رہی ہی نہیں، اس کی بیوی ہی نہیں ہے، کس کو طلاق دے رہا ہے؟ اب ایک طلاق دی ہے تو طلاق تو ہو گئی. اب دوسری مرتبہ رجوع کرے گا تو اگلا چانس اس کو ملے گا نا. اب دیکھیں نا، جس کا نکاح نہیں ہوا وہ بندہ کیا طلاق دے سکتا ہے؟ جس بندے کا نکاح نہیں ہوا وہ بندہ طلاق دے سکتا ہے؟ طلاق دینے کے لیے نکاح کا ہونا ضروری ہے نا. جو بیوی ہے اس کو طلاق دے گا نا، جو بیوی نہیں طلاق کس کو دے گا؟ اسی طرح جس بندے نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، اب وہ اس کی رہی نہیں، ہاں اب وہ رجوع کا حق وہ رکھتا ہے، رجوع کرے پھر اگلا چانس ہے اس کے پاس، پھر دے طلاق. ٹھیک ہے نا، ورنہ ایک طلاق کے بعد وہ عدت گزارے اور اپنا دوسری جگہ جا کے نکاح کرے، ختم معاملہ، ختم. ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کرام کے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں، حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا کیونکہ ایک چانس ہے. پھر چونکہ لوگوں نے اس پر جو ہے زیادہ طلاقیں دینا شروع کر دی، حضرت عمر نے بطور سزا کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور سزا کے پھر اس کو نافذ کر دیا. لیکن بعد میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری دور میں اپنے اس موقف سے رجوع کر چکے تھے. وہ بعد میں انہوں نے یہ احساس ظاہر کیا کہ مجھے یہ جو سزا کے طور پر میں نے نافذ کیا تھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. اس پر آپ اگر ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو PDF میں ایک بک ہے طلاق ثلاثہ اور اس کا شرعی حل، اس کا مطالعہ آپ کو کرنا چاہیے. اس کا لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت تشفی ہوگی. کیونکہ اصل یہ مسئلہ جو ہے نا، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا، اس کے بعد جو نتائج خراب نکلتے ہیں نا، بات وہ ہے، وہ دل دہلا دینے والے نتائج ہیں. کہ جب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں پھر 3 ہو گئیں، پھر 3 ہو گئیں، اب وہ حل ڈھونڈتے ہیں. چونکہ غصے میں تھا، اسلام فطرت اور شریعت نے تو ایک چانس دیا ہے نا، چانس تو تبھی ہوتا نا، ہوگا نا جب ایک بندے کو سوچنے کا موقع ملے. سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. اب وہ بعد میں جب سوچتا ہے کہ میں نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، اب کیا کروں، اب تو کوئی حل تو ہے نہیں. پھر وہ جاتا ہے علماء کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے. اب وہ کہتے ہیں کوئی حل نہیں ہے اس کا. ہاں یہ حل ہے کہ وہ اب حلالہ کرے، وہ حلالہ کرے عورت. اور حلالہ شرعی بھی بتایا جاتا ہے، حلالہ غیر شرعی بھی بتایا جاتا ہے. پھر آگے شرعی غیر شرعی، پھر حلالہ سینٹر بھی کھولے ہوئے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے نا. اب آپ حلالہ شرعی بھی دیکھ لیں اور غیر شرعی، اور پھر حلالہ سینٹر آگے. شریعت میں جو چیز بتائی گئی ہے نا، اصل وہ یہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا، جو اصل طلاق صحیح طریقہ سنت کے مطابق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد اب پہلے خامند کے لیے یعنی اس نے 3 چانس اپنے ختم کر دیے، 3 چانس ختم کر دیے عورت، یعنی ایک دفعہ طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر طلاق دے دی، تیسری طلاق دے دی، ختم. یا جو ہے اس نے وقفے سے 3 طلاقیں دی، یا اپنی بیوی کو اس نے طلاق دی اور عدت گزر چکی ہے، ختم. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے چانس اس نے ختم کر دیے ہیں. اب اس کے لیے کیا صورت ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ کسی اور خامن سے وہ نکاح کرے. فکس نکاح نہیں، عدت گزارنے کے بعد کسی اور شوہر سے نکاح کرے، وہ زندگی کے کسی موڑ پر اس کو جا کر طلاق دے دیتا ہے، زندگی کے کسی موڑ پر اپنی مرضی سے طلاق دیا، وہ فوت ہو جاتا ہے. اب یہ عورت اپنا پہلا شوہر جس نے 3 چانس ختم کر کے اس کو طلاق دی تھی، اس سے نکاح کرنا چاہے تو یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے. ورنہ 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد، 3 چانس ختم کرنے کے بعد اب اس پہلے شوہر کے پاس وہ عورت نہیں جا سکتی. یہ شرعی حلالہ تھا اصل، کہ طلاق بھی صحیح طریقے پر دی ہے، سنت کے مطابق دی ہے، اور پھر اس کے بعد عورت نے اگلا نکاح بھی زندگی گزارنے کے لیے کسی اور شوہر کے ساتھ کیا تھا، اور بائی چانس وہ فوت ہو گیا ہے، بائی چانس اس نے طلاق دے دی ہے. اب یہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس کو حق دیا ہے شریعت نے، جا سکتی ہے یہ. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ہمارے لیے ہاں کیا ہوتا ہے
ہمارے ہاں خرابی یہ ہے کہ پھر یہ شرعی حلالہ بتا دیا جاتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اس کے بعد کسی اور شوہر سے نکاح کرے گی تو پھر پہلے خاوند کے پاس جا سکتی ہے۔ پھر غیر شرعی بھی بتایا جاتا ہے کہ فکس کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ اس کو طلاق دے گا، پھر یہ پہلے شوہر کے پاس جائے گی، یہ غیر شرعی ہے۔ اور پھر اس پر دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شریعت بنا کے دین کے نام پر آج ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے۔ شریعت سمجھ کر ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں ان درندہ صفت مولویوں کے پاس، وہ ان کو مسئلہ بھی بتاتے ہیں اور پھر حلالے کی سہولت بھی مہیا کرتے ہیں، حلالہ سینٹر بھی کھولے ہوئے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہر علاقے میں یہ واقعات موجود ہیں، ہر شہر میں موجود ہیں۔ اگرچہ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حلالہ شرعی یہ ہے اور غیر شرعی یہ ہے اور غیر شرعی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ راستہ بھی دکھاتے ہیں کہ تم فکس نہیں کرنا، تھرڈ پارٹی کوئی بندہ چلا جائے اور وہ اس کو اشارے کنائے میں جا کے بات کر دے، اگرچہ چونکہ حرام ہے لیکن گھر بسانا ہے تو گھر کا مسئلہ ہے، اس لیے یہاں سے حلال ہو جائے گا۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، جس کام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے وہ کام آج دین بنا کے لوگ کر رہے ہیں، شریعت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ جو صحیح طریقہ بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بھول کر اس نے بدعی طلاق دے دی، اکٹھی طلاق ایک مجلس میں 3 طلاقیں اس نے دے دی ہیں، تو چانس تو ایک تھا نا، ایک ہی چانس تھا نا۔ اب دیکھیں نا سوچنے کی بات ہے، یہ تو کہتے ہیں نا کہ 3 دفعہ دی ہے تو 3 مرتبہ جو دی ہے تو 3 ہے، ایک کیوں شمار کرتے ہو تم؟ اگر ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر اس بندے نے 10 مرتبہ طلاق کا لفظ بول دیا تو پھر کتنی ہوگی؟ پھر کتنی ہوگی؟ پھر وہ یہی انہی سے پوچھے نا تو وہ کہیں گے 3 ہوں گی، باقی جو 7 ہیں وہ نافذ نہیں ہوں گی۔ کیوں نافذ نہیں ہوں گی؟ کیونکہ وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ بھائی ایک طلاق کے بعد ہی اس کی بیوی نہیں رہی تو دوسری 2 کس کو دی اس نے؟ جس طرح تم یہ اپنا موقف پیش کرتے ہو کہ 3 طلاق کے بعد اگر وہ 10 مرتبہ کہتا ہے اس کو طلاق ہے، چونکہ اب بیوی نہیں رہی تو اس کو طلاق کس کو دے رہا ہے؟ ہوگی نہیں۔ وہی موقف پہلی طلاق پہ اپنا لو نا کہ ایک مرتبہ طلاق دی ہے تو اب بیوی نہیں رہی تو طلاق پھر کس کو دے رہا ہے؟ ختم بات۔ اور پھر صلح کی گنجائش موجود ہے۔ جو سیدھا مسئلہ تھا، جو درست مسئلہ تھا، اس کو نہیں اپنایا، 3 طلاق ایک مجلس کی ایک کر کے پھر ان کو یہ راستہ دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے، اگرچہ کام حرام ہے لیکن چونکہ مجبوری ہے، گھر بسانا ہے، اور کسی طرح کی جو ہے نا مثالیں دے کر ہے برا اور منہ پہ جو ہے گندگی ملنے والی بات ہے، لیکن چونکہ مجبور ہے تو وہ کر سکتی ہے اور کر رہے ہیں، باقاعدہ کر رہے ہیں۔ اور مجھے یاد آیا، میں ابھی چھوٹا تھا، غالباً جامعہ میں 2 کلاس میں پڑھتا تھا اس وقت، اور ایک جو ہے نا اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ہم اکیڈمی میں پڑھنے جاتے تھے، تو وہاں ایک اکیڈمی میں ہمارے ساتھ ایک اور جامعہ تھا، فقہ حنفی کا بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں سے بھی ایک سٹوڈنٹ وہاں پہ پڑھنے آیا، وہ بھی طالب علم تھا، میں بھی طالب علم تھا، اور وہ تقریباً کوئی آخری کلاسوں میں تھا، میں چھوٹا تھا، میں ابھی 2 کلاس میں پڑھتا تھا، چونکہ اکٹھے پڑھتے تھے، اور چونکہ مولوی پھر اکٹھے چلے جائیں تو پھر باقی اس کے ساتھ اتنی دوستی نہیں، اس کے ساتھ سلام دعا ہو گئی، پھر گفتگو مسائل کے متعلق، پھر ایسے ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میں نا مفتی صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں اور میں فتوے لکھتا ہوں، اور پھر مسکراتے ہوئے بڑی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے فتوے بھی دیتے ہیں ہم اور مزے بھی کرتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، تو پھر اس نے سمجھایا، حلالہ کرنے والے کرانے والے آتے ہیں نا تو فتویٰ دیتے ہیں، میں چونکہ مفتی صاحب کے پاس رہتا ہوں، پھر جاؤ ایسے لوگوں کے پاس جو آپ کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں اور پھر جا کے اپنے دوستوں میں بتاتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر باقاعدہ کہتے ہیں فتوے کی سہولت بھی موجود ہے اور حلالے کی سہولت بھی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ کہا ہے، اور لعنت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام پر۔ بچ جائیں ایسے لوگوں سے جو آپ کی عزتوں کے بھوکے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس حلالے میں جو 2 راتوں کے لیے گئی ہے ایک عورت کسی کے پاس، بعد میں آ کر اس نے دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیا اپنے پہلے والے کے ساتھ، اب اگر 2 راتیں وہاں رہی، اس سے اس کو حمل ہو گیا تو بچہ کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا بچہ؟ اس حلالہ کرنے والے کا کہ جس کے پاس رہ رہی ہے اس کا؟ اور عدت تو گزاری نہیں ہے اس نے، بغیر عدت کے، اور نکاح کے لیے باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں، باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، ایسے نکاح کے لیے کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟
اللہ رب العالمین دین اسلام کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اور اگلی آیت دیکھیں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو اور عورتیں پھر صلح کرنا چاہیں، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یعنی عدت کے دوران اگر اپنے اسی شوہر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے تو تم ان کو روکو نہیں۔ ابھی عدت کے دوران ہے، ایک طلاق ہوئی ہے، وہ اپنے اسی شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں اس نے ظلم کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے ڈھا دیا، اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کر دی ہے۔ اور میں نے چونکہ آج یہ سبق ریکارڈ کرنا تھا، میں نے کافی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے اور میں نے میڈیا پر بھی کئی علماء کے کلپ دیکھے ہیں۔ تو ایک کا میں نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس بندے شوہر نے تیرے ساتھ بے وفائی کر دی، یوں کر دیا، فلاں کر دیا، اور اس ظالم کے پاس تو دوبارہ جانا چاہتی ہے، دوبارہ جانا چاہتی ہے تو پھر جا، پھر یہ کام کر کے پھر جا۔ کیا اللہ رب العالمین، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حلالہ کی صورت یہ بتائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر لعنت کر رہے ہیں اور کرائے کا سانڈ کہہ رہے ہیں، جو فکس کر کے تم کام جو ہے وہ اس کو بنا دیا ہے۔ ہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ غیر شرعی ہے، شرعی حلالہ یہ ہے، غیر شرعی یہ ہے کہ فکس کر دو۔ اب اس کا ہیلہ بھی ڈھونڈ کے بتا دیا۔ ایک جو ہے وہ غالباً کوئی نیوز چینل ہے، اس کے اوپر بڑے مسائل بیان کرنے کے لیے وہ مفتی صاحب آتے ہیں، وہ بتا رہے تھے، کہا یہ شرعی حلالہ ہے، یہ غیر شرعی حلالہ ہے، اور پھر جو ہے یہ تم ہیلہ بتایا کہ تھرڈ پارٹی بندہ جائے، وہ جا کر ان کو اکیلے میں جا کے ان کو بتا دے، اس لیے اصل کام اس لیے کیا جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ ذرا ہیلپ کر دو، خود تم نے فکس نہیں کرنا۔ یعنی بات تو وہی ہو گئی، کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات تو وہی ہے۔ فکس تو کروا دی ہے نا تم نے بیچ میں کسی اور بندے کو ڈال کے، اور پھر بیوی جو وہ حلال ہو گئی۔ یعنی کام حرام ہے، لیکن چونکہ اب کوئی حل نہیں ہے تو پھر یہی ٹھیک ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اجلہن فلا تعذلوہن، اپنی فبلغن اجلہن فلا تعذلوہن ان ينکحن ازواجہن، ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہے۔ یعنی عدت کے دوران اگر جانا چاہتی ہے تو وہ صلح کر سکتی ہے، عدت ختم ہو گئی ہے، عدت ختم ہو گئی ہے، پھر اسی شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، ان ينکحن، دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ یعنی ایک طلاق دی ہے، اس کی بیوی نہیں رہی، عدت کے دوران وہ اس کے ساتھ صلح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عدت ختم ہو گئی ہے دوبارہ اسی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ينکحن ازواجہن، اگر اسی شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے نہ روکو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں راضی ہوں نکاح پر، ذالک یوعظ بہ، اللہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے، من کان منکم یؤمن باللہ، جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ذالک ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور بہتر ہے۔ ٹائم بھی ہمارا کافی ہو گیا، میں نے دیکھا نہیں کیونکہ طلاق کے مسائل میں کافی دیر دیکھتا رہا تو وہ ساری چیزیں ذہن میں تھیں۔ آگے اسی طرح یہ ظلم بھی تھا عورتوں پر کہ ایک طلاق دینے کے بعد پھر طلاق دیتا، پھر طلاق دیتا، پھر طلاق دیتا، یہ بھی ایک ظلم تھا عورتوں پر۔ یہ بھی ختم کیا گیا کہ آپ رجوع کرنے والی طلاق صرف 2 مرتبہ ہوگی، اس سے بعد زیادہ طلاقیں نہیں دے سکتا۔ آگے ایک اہم ترین حکم یہ ہے، فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً جو درمیان والی نماز ہے اس کی خاص طور پہ حفاظت کرنی ہے۔ تقریباً پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس پارے میں بار بار جو ہے علم حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ دی گئی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، آیت نمبر 194 میں کہا گیا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، جانو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ 196 آیت نمبر، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو اور جانو، یہ علم حاصل کرو کہ تم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہ علم حاصل کرو کہ تم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ علم حاصل کرو کہ اللہ رب العالمین ہر شے پر قادر ہے۔ یہ علم کی اہمیت ہے اور حقیقی علم یہ بتایا جا رہا ہے۔ حقیقی علم کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ حقیقی علم ہے، جانو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ حقیقی علم ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہ علم حاصل کرو تم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ حقیقی علم یہ ہے کہ علم حاصل کرو اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
یہ علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔